نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. اتباع علماء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ حق تعالیٰ نے بہت عجیب انداز میں خطاب فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا. تو اس راستے کو جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا راستہ ہے، تاکہ سننے والوں کو حظ آئے، مزہ آئے اور اس راستے پر وہ چلنے کی کوشش کریں کہ اس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا آسان ہوگا. اب اللہ تک پہنچنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل کرنا ہے. تو اس پر ہی بات چل رہی تھی کہ جب کسی چیز کی نسبت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی دشواری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایک عاشق کا واقعہ بیان کیا کہ اسے عشق کی رسوائی میں اس کی پٹائی ہو رہی تھی، تو 100 کوڑے اس کو مارے جا رہے تھے. جب تک 99 کوڑے لگے اس نے آہ بھی نہیں کی، اور جب آخری کوڑا لگا تو چیخ پڑا، آہ کی. تو کسی نے پوچھا کہ ظالم یہ کیا کیا کہ 99 کوڑوں پر تو اف بھی نہیں کی اور اب آخری پہ چیخ پڑا. اس نے کہا کہ 99 کوڑوں پر میرا جو محبوب تھا وہ میرے سامنے تھا، اس وجہ سے تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اور جب آخری لگا تو وہ نظروں کے سامنے سے چلا گیا تو تکلیف کا احساس ہوا. تو ایک مجازی محبوب کی محبت میں، عشق میں یہ حالت ہو جاتی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ کا عشق ہو، اللہ سے محبت ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی. فرماتے ہیں اسی بنا پر جب یہاں بندوں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی میری رضا کا راستہ ہے یا میرا تجویز کیا ہوا راستہ ہے، یہ سن کر اس کی محبت کو حرکت ہوئی، اس کی محبت کو حرکت ہوئی. اور اب اس راستے میں ان کو کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی. کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے. کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ کلفت محبوب کے راستے میں ہے، اور محبوب کے راستے میں تو جان بھی جاتی رہے تو کچھ زیادہ نہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے طریق کی گرانی کو کیسا پھولوں کا سا ہلکا کر دیا، ورنہ راستے کی مشقت تو بہت ہوتی ہے. یہی وہ بات ہے جس کو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اول تو دین کو فی نفسی ہی آسان کیا، پھر نفس کی کشاکشی سے جو اس میں عارضی گرانی اور مشقت آ جاتی ہے اس کو اس طرح دور کیا کہ اس آیت میں تمام دین کا خلاصہ ایسے عجیب عنوان سے بیان فرمایا جس سے ساری مشقت دور ہو گئی، کہ اس کو اپنا راستہ فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی. اب اس کا جو لطف ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا لطف عشاق سے پوچھو کہ محبوب کے نام لگے کی کیسی محبت ہوتی ہے، کہ جس چیز سے محبوب کا نام لگ جائے اس سے کیسی محبت ہوتی ہے. اور یہیں سے ایک حکایت کی حقیقت معلوم ہو گئی جو مولوی مظہر صاحب رام پوری نے مجھے، جو میرے ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں معجز میں شریک تھے. میں نے معجز کو معجز ہی پڑھا ہے ورنہ مطول ہو جاتی. رامپور ریاست کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص صاحب قبض، جن پر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ایک صاحب ارشاد کے پاس وہ گیا. صاحب قبض تھا، صاحب ارشاد کے پاس گیا. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں شیطان ہوں. فرمایا کہ اگر شیطان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ جواب سن کر
اس کو مردودیت کا یقین ہو گیا. اسے تو یہ شک ہو گیا تھا، وہم ہو گیا تھا کہ میں شیطان ہو گیا. اب وہ اس عالم کے پاس گیا، اس نے کہا شیطان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے کہا تو انہوں نے بھی لا حول پڑھ دی، جس کا مطلب واقعی میں شیطان ہو گیا. تو اپنی مردودیت کا یقین ہو گیا کہ جب ایک شیخ صاحب ارشاد نے بھی مجھ پر لا حول پڑھ دی تو میرے مردود ہونے میں کچھ شبہ نہیں. تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اب اس زندگی سے موت بہتر ہے، اس لیے اب میں خودکشی کروں گا، اگر کچھ کسر رہے تو تم پوری کر دینا. یعنی میں گردن کاٹوں گا، کچھ کسر رہے تو تم پوری کر دینا. چنانچہ اس نے خودکشی کی اور جان نکلنے کے بعد، یعنی اپنے گردن پہ چھری چلا لی، جان نکلنے کے بعد اس مرید نے الجھی ہوئی کھال کو الگ کر دیا. اسی حالت میں وہ گرفتار کیا گیا. اس نے کیا، وہ تو اس کی کھال کو الگ کر رہا تھا. اس نے کہا کہ تم مجھے کیا گرفتار کرتے ہو، میں تو خود زندگی سے بیزار ہوں، جب میرا پیر نہ رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، تم شوق سے مجھے پھانسی دے دو. اس بیان سے حاکم کو اس کے قاتل ہونے میں شبہ پیدا ہوا. تو اس نے واقعہ دریافت کیا، اس نے سب واقعہ بتلا دیا. یہ خبر ان صاحب ارشاد شیخ کو بھی پہنچی. انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں وہ قبض میں مبتلا تھا اور میرے پاس آیا تھا، کچھ تعجب نہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہو. یہ حکایت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ ہم تو ان صاحب ارشاد کو شیخ سمجھتے تھے، مگر معلوم ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں. ان کو چاہیے تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں شیطان ہوں تو جواب میں یوں کہتے کہ پھر کیا حرج ہے، اگر تو شیطان ہے تو پھر کیا حرج ہے. ارے شیطان بھی تو اسی کا ہے، نسبت تو اس کی طرف ہے، تو شیطان بھی تو اسی کا ہے. یعنی مایوس نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا، مایوس کر دیا. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ شیطان بھی تو اسی کا ہے. تو نسبت اب بھی قطع نہیں ہوئی، نسبت تو باقی ہے، چاہے وہ محبوبیت کی ہے یا مردودیت کی ہے، لیکن نسبت تو ہے نا کہ شیطان بھی انہی کا ہے. تو نسبت اب بھی قطع نہیں ہوئی. اس سے تسلی ہو جاتی. شاید تم یہ کہو ان الفاظ سے کیا ہوتا، تو تم اس کو کیا جانو. جس پر قبض طاری ہو چکا وہ اس کے اثر کو سمجھتا ہے. صاحبو، الفاظ میں بڑا اثر ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مولوی غوث علی صاحب پانی پتی سے کسی نے شیخ اکبر و فرید عطار اور مولانا رومی کے متعلق دریافت کیا کہ وحدت الوجود میں گفتگو کرنے والے یہی 3 حضرات ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ تینوں ایک ہی بات کہتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ 3 مسافر کسی گاؤں میں ایک کنویں پر پہنچے. ایک عورت پانی بھر رہی تھی، اس سے پانی مانگا، مگر ایک نے تو یوں کہا کہ اماں مجھے پانی پلا دے. فرمایا یہ تو مولانا رومی ہے. دوسری نے یوں کہا کہ میرے بابا کی جورو مجھے پانی دے دے، یہ شیخ اکبر ہے. تیسرے نے یوں کہا کہ میرے بابا سے یوں تو کرانے والی مجھے پانی دے دے، یہ شیخ فرید ہے. اب غور کر لیجئے کہ ان الفاظ کے اثر میں یہ فرق ہے یا نہیں. یعنی بات تینوں نے ایک ہی کہی، لیکن الفاظ کے استعمال کے اندر کتنا فرق ہے. تو خالی الفاظ کو یہ کہے جی الفاظ سے کیا ہوتا ہے، الفاظ سے بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تسکین بھی ہوتی ہے، غم بھی بڑھتا ہے، پریشانی بھی بڑھتی ہے، سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے. تو ان کے الفاظ میں یہ فرق ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اماں کو اماں کہے تو وہ خوش ہوگی، اور اگر بابا کی جورو یا بابا سے یوں تو کرانے والی کہے
تو وہ اس کا منہ نوچنے کو تیار ہو جائے گی. حالانکہ معنی سب کے متحد ہیں، معنی سب کے متحد ہیں. مجھ پر خود ایک حالت گزری، اب اپنی حالت کا بیان فرما رہے ہیں حضرت، جس میں الفاظ کے اثر کا مجھے پورا مشاہدہ ہوا. ایک بار مجھے سخت مرض ہوا اور ایک حکیم صاحب کے پاس قارورہ بھیجا. قارورہ پیشاب، یعنی وہ حکیم کیا تھے، وہ جو بوتل ہوتی ہے شیشے کی بالکل ٹرانسپیرنٹ جو ہوتی ہے، اس میں پیشاب صبح کی روشنی میں وہ دیکھتے ہیں، اس سے سارے مرض کو پہچان لیتے ہیں کہ مرض کیا ہے. تو ایک حکیم صاحب کے پاس قارورہ بھیجا. انہوں نے قارورہ دیکھ کر یہ کہا کہ اس شخص میں تو حرارت غریزیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اندر جو قوت مدافعت ہے، حرارت غریزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے. حرارت غریزیہ، وہ حرارت اندر سے ختم ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. تو حکیم صاحب نے جب وہ قارورہ دیکھا، پیشاب دیکھا، تو اس شخص کہا کہ حرارت غریزیہ نام کو تو باقی نہیں، نام کو بھی نہیں، یہ شخص زندہ کیسے ہے؟ اب قارورہ لے جانے والے نے یہ عقل مندی کی کہ حکیم صاحب کا مقولہ مجھ سے آ کر بیان کر دیا. حالانکہ مریض سے براہ راست ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جس کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا، میں نے اس کو دھمکایا، وہ جو صاحب خبر لے کر آئے تھے ان کو دھمکایا کہ یہ بات کیا میرے سامنے کہنے کی تھی؟ تم نے بڑی حماقت کی، جاؤ اس کا تدارک کرو. انہوں نے تدارک پوچھا. میں نے کہا کہ مکان سے باہر جاؤ اور کچھ دیر میں آ کر مجھ سے یوں کہو کہ میں پھر حکیم صاحب کے پاس گیا تھا. انہوں نے مقرر دیکھ کر یہ کہا، پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط تھی، حالت اچھی ہے، کچھ خطرے کی بات نہیں. وہ کہنے لگے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی سکھلائی ہوئی بات کہوں گا، یہ تو آپ مجھے سکھا کر بھیج رہے ہیں نا، تو میں تو آپ کی سکھلائی ہوئی بات کہوں گا تو اس میں کیا اثر ہوگا؟ میں نے کہا کہ تم خواص اشیاء کو کیا جانو، اشیاء کے اندر جو خواص ہے، کلام کے اندر جو خواص ہے، تم اس کو کیا جانو؟ جس طرح میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ان لفظوں کے سننے سے میری پہلی سی حالت نہ رہی، بلکہ ایک گونا قوت بدن میں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ علاج سے قوت بڑھتی گئی اور حق تعالی نے پوری شفا عطا فرمائی. تو الفاظ میں بھی اللہ تعالی نے اثر رکھا ہے، مگر ہماری سمجھ میں نہ آئے. اطباء سے پوچھو کہ خفقان میں کہربا کی تعلیق کیوں مفید ہے، وہ اس کی وجہ بجز تجربے کے کچھ نہیں بتلا سکتے. اسی طرح اہل طریق کو کلمات و الفاظ کے اثر کا تجربہ ہو چکا، مگر ان کے تجربے کو اہل ظاہر نہیں جانتے. شاید کسی مولوی کو یہ شبہ ہو کہ ایسے الفاظ سے تسلی تو جائز نہ تھا کہ شیطان بھی تو اسی کا ہے، نسبت پھر بھی باقی ہے، کیونکہ اس سے کفار بھی اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ فوری علاج سنکھیا سے بھی کیا جاتا ہے، زہر سے علاج کیا جاتا ہے، پھر بعد میں سنکھیا کی سنبھال کر لیتے ہیں، اس کا کوئی تریاق دے دیتے ہیں. لیکن بعض مرض ایسا ہوتا ہے کہ فوراً زہر دینا پڑتا ہے، اس سے اس مرض کا علاج ہوتا ہے، بعد میں تریاق دے کے اس کو بیلنس کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی اطباء جانتے ہیں اور اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے، تم اس میں اضافت تشریفیہ کیوں لیتے ہو اور خام خواہ اس کو خلاف اضافت تشریعیہ کیوں لیتے ہو؟ اس کو خلاف شرع پر کیوں حمل کرتے ہو؟ معنی لغوی پر کیوں محمول نہیں کرتے؟ آخر شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یعنی ان کا پیدا کیا ہوا ہے، ان کا بندہ ہے. بتلائیے اس میں کیا خرابی ہے؟ اس قصے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نسبت اور اضافت کا اثر اہل محبت پر کس قدر ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اس سے محبت کو ہیجان پیدا ہو گیا
اور اب موانع کا ارتفاع آسان ہو گیا، وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی کہ راستہ کس کا ہے؟ میرے محبوب کا راستہ ہے، میرے محبوب تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو رکاوٹیں ارتفاع یعنی مرتفع ہو گئیں، دور ہو گئیں۔ اور اب یہ حال ہو جاتا ہے، زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو۔ اور اب عاشق بزبان حال سے اور بعض دفعہ زبان قال سے یوں کہنے لگتا ہے، ناخوش تو خوشبوت بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من، ان ھذا صراطی مستقیما کو سن کر ایک دفعہ تو کافر کو بھی اس کی طرف حرکت ہوگی اور وہ اس راستے پر چلنا چاہے گا، کیونکہ خدا سے محبت کافر کو بھی ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض سنیاسی ذکر و شغل کرتے ہیں اور لذائذ کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی وہ ایک ریاضت کرتے ہیں قسم کی، اس میں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مجاہدے کرتے ہیں جس میں لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کا منشا وہی محبت ہے، گو وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات اور بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ کفار کو ذکر الہی گو آخرت میں کچھ نفع نہ ہو اور یہ ذکر وہاں ان کے لیے نجات کا سبب نہ ہو، مگر دنیا میں ان کو بھی کچھ مل جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کی یہ تاثیر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کافر کو اللہ کا ذکر نہ بتلاؤ، کہ اسے حالت کفر میں بھی کچھ نہ کوئی فائدہ محسوس ہوگا، اور یہ اللہ کے ذکر کا اثر ہے۔ تو جب فائدہ محسوس ہوگا تو وہ کفر پہ اور جم جائے گا کہ اچھا جب میں کافر ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے تو پھر کافر ہی رہنا بہتر ہے۔ ہاں، اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کافر کو اللہ کا نام نہیں بتانا چاہیے۔ تو یہاں ایک بات یہ اور بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ کفار کو ذکر الہی سے گو آخرت میں کچھ نفع نہ ہو اور یہ ذکر وہاں ان کے لیے نجات کا سبب نہ ہو، مگر دنیا میں ان کو بھی کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اگر ذاکر طالب آخرت ہے تو اس کو آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی، اور اگر طالب دنیا ہے تو اس کو دنیا میں کیفیات نفسانیہ، ذوق و شوق وغیرہ عطا ہو جاتا ہے، یہ اس کا اجر ہے۔ اسی لیے محقق حضرات نے فرمایا کہ کیفیات نفسانیہ کے در پہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو چٹنی ہے اور چٹنی مطلوب نہیں، جیسے کھانے کے دسترخوان پہ چٹنی ہوتی ہے، اسی طرح کیفیات ہے کبھی نہیں ہے، تو اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہونے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کیفیات نفسانیہ کے در پہ نہ ہو، کیونکہ وہ تو چٹنی ہے اور چٹنی مطلوب نہیں بلکہ مطلوب تو غذا ہے۔ اب اگر کوئی چٹنی ہی سے پیٹ بھر لے تو اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، بس چٹنی کا کام یہ ہے کہ غذا کے ساتھ تھوڑی سی کھا لے تاکہ غذا اچھی طرح سے کھائی جائے، غذا ہضم ہو جائے۔ میں نے اس کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے جو مختصر ہے، گو یہ لفظ دعوے کا ہے مگر میرا مقصود دعویٰ نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم کو یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اور دعویٰ تو جب ہو کہ یہ فیصلہ میں نے اپنے آپ کیا ہو، نہیں بلکہ یہ ان حضرات کا طفیل ہے جن کی جوتیاں سیدھی کی ہے۔ اور طوطا اگر کچھ پڑھنے لگے تو یہ اس کا کمال نہیں بلکہ یہ پڑھانے والے کا کمال ہے کہ طوطے کو رٹاتا ہے، رٹتے رٹتے طوطا بھی بولنے لگتا ہے، تو اس پڑھانے والے کا کمال ہے۔ تو وہ فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیفیات محمود تو ہے مگر مقصود نہیں، اور غیر مقصود بالذات کو مقصود بالذات بنا لینا عصیان باطنی اور بدعت باطنیہ ہے، اندر کی بدعت ہے، اندر کا یہ گناہ ہے۔ اس لیے ان کے در پہ نہ ہو، ان کی تمنا نہ کرو، ہاں دعا کا مذائقہ نہیں، کیونکہ دعا میں خاصیت یہ ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے سے شکایت و قلق پیدا نہیں ہوتا، اور تمنا کے پورے نہ ہونے سے شکایت و قلق ہوتا ہے۔ آدمی تمنا کرتا ہے جی میری تو تمنا پوری نہیں ہو رہی، اب شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، میں تو چاہتا ہوں ایسا ہو جائے اور ایسا نہیں ہو رہا، تو شکوہ شکایت ہوتی ہے۔
چنانچہ حق تعالی نے امور اختیاریہ و غیر اختیاریہ کے متعلق، اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ میرا ذوق یہ ہے کہ اس آیت میں مطلوب کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک موہوب جن کو ما فضل اللہ بھی اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ میں فضل سے تعبیر کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہبی، موہوب، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہونا، یہ موہوب ہے۔ اور دوسرے مقصوب جسے انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، جن کو للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن میں اکتساب کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ اب حاصل یہ ہوا کہ موہوب کی تمنا نہ کرنا چاہیے، یعنی ایسی چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جس پہ فضل فرما دے تو اس کی مہربانی ہے، اور نہ دے تو کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی تمنا اگر کرے گا اور وہ چیز اگر نہیں ملے گی تو شکوہ پیدا ہوگا، کس سے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ موہوب کی تمنا نہ کرنا چاہیے، بلکہ مقصوب کا اہتمام و فکر کرنا چاہیے کہ جو کام ہمارے اختیار میں وہ کام کرنا چاہیے۔ مدار نجات، نجات کا جو مدار ہے، مدار نجات اعمال مقصوبہ ہے، موہوبہ نہیں ہے، مقصوبہ ہے۔ اب رہا تمنائے موہوب سے جو ممانعت ہے، اس میں نہیں تحریم کے لیے ہے، یہ کراہت تحریم یا کراہت تنزیہ کے لیے۔ اب اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا وہ حرام کے درجے میں ہے؟ کیا وہ ہلکی درجے کی کراہت ہے، تنزیہ؟ اس سے مجھے بحث نہیں۔ اس شاخ سے پوچھو کہ جب محبوب کسی کام سے منع کرے تو کیا عاشق محبوب سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور یہ بات آپ کو کس درجے میں ناپسند ہے؟ بس محبوب نے منع کر دیا، کر دیا۔ اب یہ شدت سے ناپسند ہے، کم درجے میں ناپسند ہے، بہت ہلکی ناپسند ہے، کس درجے میں؟ کبھی سوال نہیں کرتا۔ کس قدر ناگوار ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال کرے تو محبوب اس کو نکال باہر کرے گا کہ تو عاشق نہیں ہے۔ اس کے بعد حق تعالی ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موہوب کے لیے ان کا دل للچائے گا، ضرور چاہیں گے کہ مل جائے، اس لیے دعا کی اجازت دے دی۔ دعا کرو، دعا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کہ دعا کر سکتے ہو، اللہ سے سوال کر سکتے ہو۔ آگے بعض اوقات عدم دعا، اب بعض اوقات عدم قبول دعا سے کہ بھئی دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی قبولیت ظاہر نہیں ہو رہی، تو عدم قبول دعا سے پریشان نہ ہونے کی تعلیم ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور قبول کے آثار معلوم نہ ہو تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز کی مصلحت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ بس اس بات کو بھی وہی خوب جانتے ہیں کہ یہ نعمت موہوبہ، مقصوبہ نہیں موہوبہ، تمہارے لیے مناسب ہے یا نہیں، اور مناسب ہے تو کس وقت، کب دی جائے، اور کس حالت میں مناسب ہے۔ تو یہ کیفیات کے متعلق فیصلے کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیات کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو جو چیز کافر کو حاصل ہو سکے اس کے در پہ نہ ہونا چاہیے، اور نہ ان کیفیات کے حصول پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم.